اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن سالم عن ابیہ رضی اللہ عنہما انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر وعمر یمشون امام الجنازہ رواہ الخمسہ وصححہ ابن حبان۔ حضرت سالم اپنے والد یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنازوں میں شرکت کرتے ہوئے دیکھا کہ یہ حضرات جنازہ کے آگے آگے چل رہے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ اس کو متعدد محدثین نے ذکر کیا ہے، اس کی سند صحیح۔ جنازے سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے جو مسئلہ ثابت کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جنازہ جب جا رہا ہو، یعنی گھر سے لے کر اس کو جنازہ گاہ یا مسجد کی طرف لا رہے ہوں یا جنازہ گاہ سے اس کو تدفین کے لیے لے جا رہے ہوں، تو ایسے میں جو پیدل شخص ہے وہ جنازے کے آگے بھی چل سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے جس کو علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے تو ذکر نہیں کیا، لیکن دیگر محدثین نے ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سوار ہو وہ جنازے کے پیچھے چلے اور جو پیدل ہے وہ جنازے کے ساتھ یا جنازے کے آگے چلے۔ تو ان تمام روایات کو اکٹھا کیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جنازے کے ساتھ ساتھ بھی چلا جا سکتا ہے اور پیدل چلنے والا جنازے کے آگے بھی چل سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ کسی سواری پر ہے تو اسے پھر جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے، جنازے سے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ اسی طرح جب جنازہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور آپ نے اس کی تعلیم دی کہ جنازے کے لیے کھڑا ہوا جائے اور جب وہ گزر جائے تو پھر بیٹھا جائے۔ تو میت کا اور جنازے کا ایک احترام ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھنا اور اس کے مطابق چلنا۔ اسی کے ذیل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ساتھ کہا جاتا ہے کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، اور لوگ جو ہے پیچھے کلمہ شہادت پڑھتے دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، یا پڑھتے بھی نہیں ہیں، بس کہتے جاتے ہیں جی کلمہ شہادت، اور یہ بار بار آواز بلند ہوتی جاتی۔ در حقیقت یہ بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث میں اور صحابہ کرام سے یہ عمل ثابت نہیں، اس کا کوئی تذکرہ نہیں، بلکہ اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ جب انسان جنازے کے ساتھ چلے تو خاموشی اختیار کرے، جنازے کے ساتھ چلتے خاموشی کے ساتھ چلے، کسی قسم کا کوئی ذکر اذکار نہیں ہے، بلکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین باضابطہ طور پر منع کرتے تھے اس بات سے کہ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے کوئی بندہ ذکر اذکار کرے، اور کجا یہ کہ انفرادی کرے۔ ہمارے ہاں تو اس کو اجتماعی صورت دے دی کہ لوگ سارے جائیں کہیں جی کلمہ شہادت اور پھر وہ کلمہ شہادت ادا کریں، تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شریعت پر عمل کر کے دکھلایا بھی ہے، صحابہ کو سکھلایا بھی ہے، تو اس لیے ہر کام اس طرح کرنا چاہیے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتلایا گیا اور سکھایا گیا ہے۔ اپنی مرضی سے رسم و رواج بناتے چلے جانا تو نتیجہ یہ ہے کہ خاص طور پہ فوتگیوں پہ ہمارے ہاں بے تحاشا رسم و رواج، اور پھر علاقے کے حساب سے یہ رسم و رواج بڑھتے اور گھٹتے اور ان کی شکلیں بدلتی جاتی، تو اس کا دین سے اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے اس کو علاقائی رسم و رواج کو دین کا نام دے دیا ہے اور اس کو ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے ان مسائل کو سیکھنے اور اس کے مطابق آگے عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ جب جنازہ اٹھایا جائے تو جو پیدل لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ چلیں یا آگے بھی چل سکتے ہیں، سوار لوگ اس کے پیچھے چلیں، اگر کوئی کھڑا ہے تو وہ جنازے کے احترام میں کھڑا ہوگا اور جب جنازہ گزر جائے پھر بیٹھے گا، اور اسی طرح جنازے کے ساتھ خاموشی کے ساتھ چلا جائے گا، کسی قسم کی کوئی آوازیں
یا ذکر اذکار نہیں کیا جائے. اور یہ تو پھر بالاولیٰ ہے کہ جنازے کے ساتھ چلتے چلتے دنیاوی باتیں اور ادھر ادھر کی کاروباری باتیں اور پھر ایک دوسرے کی غیبت اور چغلیاں جو ہمارے ہاں جنازے پر اکٹھے ہونے والے لوگ کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے کام جائز نہیں. جنازے پر آ کر بھی لوگ قبرستان میں کھڑے ہو کر بھی آخرت کی فکر کی بجائے دنیا کی فکر لاحق ہو انسان کو، اور دنیا کے مسائل یہ اور ایک دوسرے کے لیے، وہ دیکھا تم نے فلاں کو یہ ایسا کرتا ہے، یا آج یہ بھی آیا ہوا ہے جنازے میں، یہ تو یہ کرتا تھا، یہ تو وہ کرتا تھا، لو جی اس کو بھی جنازہ پڑھنے کی آج توفیق ملی گئی ہے، فلاں کو بھی ایسے ہو گیا ہے، زندگی میں تو یہ اس کے بارے میں یہ کچھ کہتا تھا، آج آ کر یہ اس کے جنازے پڑھ رہا ہے. اس قسم کی باتیں جو لوگ کھڑے ہو کر کرتے رہیں، شاید کہ فکر نہیں ہے کہ ایک دن اسی طرح کی کسی قبر میں ہم نے بھی جانا ہے. اس لیے اس جانب توجہ ہونی چاہیے. اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.